बुलेटिन में खुशामदीद। दहशत गर्दों के खिलाफ पाक फौज, एफसी और बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शाबान जारी है। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि कार्रवाई के दौरान मजीद 4 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। मुतादिद खवारिज के ज़ख्मी होने की भी इत्तलात हैं। 24 घंटे में ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल होने वाले दहशत गर्दों की तादाद 43 हो गई। 5 जुलाई से जारी ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 79 दहशत गर्द हलाक किए जा चुके। ऑपरेशन शाबान के दौरान पहाड़ों में छुपे खारजियों को भारी हथियारों से निशाना बनाया गया। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में फितना खवारिज के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया गया। ऑपरेशन शाबान के अलावा आज सुबह खुजदार जहरी में दहशत गर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला पसपा किया गया। फौज, एफसी के दस्तों की बर्फ कार्रवाई में 8 दहशत गर्द मारे गए। 5 से 6 मजीद दहशत गर्दों के हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में मारे जाने की भी इत्तलात है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं, मांगी डैम वाक़े के बाद दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शाबान शुरू किया गया। पाक फौज, एफसी और पुलिस के दस्ते ऑपरेशन में भरपूर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में ज़मीनी और हवाई कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का 2 टोक मौक़िफ़ है। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। मांगी डैम वाक़े के बाद लॉन्च किया गया, जिसे पाक फौज, एफसी और बलूचिस्तान पुलिस मिलकर कर रहे हैं। फितनतुल खवारिज के जो 26 के करीब दहशतगर्द हैं, उनको 6 और 7 जुलाई से पहले कैफर किरदार तक पहुंचाया गया। दुश्वार गुजार जो पहाड़ी इलाके हैं, उसमें फितनतुल खवारिज के गिर्द घेरा तंग किया गया है। जमीनी और हवाई एक्शन के जरिए मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 13 के करीब जो खारजी दहशतगर्द हैं वो जान हासिल हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस रासिम मुनीर ने वाज़ेह तौर पर एक रिजॉल्व सामने रखा है कि जब तक आखिरी दहशतगर्द मौजूद है, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रहेंगे। फितना और ख़वारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन शाबान में अब तक 79 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंगी डैम पुलिस स्टेशन पर हमले के बाद पाक फौज, एफसी और बलूचिस्तान पुलिस की कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराजी तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ फोर्सेस की पेशा वराना महारत और बहादुरी का सबूत है। वज़ीर आज़म ने कहा, फितना और ख़वारिज के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा और बलूचिस्तान के अमन को सबूताज़ करने की हर साजिश नाकाम बनाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। वफाकी आईनी अदालत ने कराची के नस्ला टावर की मिसमारी के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वापस ले लिए। फैसले में कहा, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार अदलिया का नहीं, सूबाई हुकूमत का है। अदालतें गैर जरूरी मामलात में मुदाखलत न करें। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद कराते हुए नस्ला टावर पर ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी है। ये कहते हैं कि आप अपना सरमाया लगाने पाकिस्तान आए, क्यों आए इस तरीके से कि अपना घर बार लुटाने, कोई पूछने वाला नहीं है। वफाकी आईनी अदालत का बड़ा फैसला, नस्ला टावर कराची की मिसमारी का सबब बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वापस ले लिए। नस्ला टावर को मुकम्मल तौर पर गिरा दिया गया है, मुकम्मल मस्मार कर दिया गया है। इतनी मुश्किल से फ्लड किया था, अब यहाँ पर हमारे सारे पैसे फंस गए, तो हम कहाँ जाए। वफाकी आईनी अदालत ने अपने फैसले में कहा, गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार अदलिया नहीं, सूबाई हुकूमत का है। अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़े तक महदूद रहें, गैर जरूरी मामलात में मुदाखलत न करें। सुप्रीम कोर्ट ने जेर समात मुकदमे से आगे बढ़कर वसी अहकामात जारी किए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर इमारत गिराने के अहकामात नहीं दिए जा सकते। हमने बिल्डिंग खाली भी कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दूसरा पहलू है पेमेंट का, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। सूबाई गवर्नमेंट जो है वफाक पे डाल रही है, वफाकी गवर्नमेंट सूबाई पे डाल रही है। जस्टिस सैयद अरशद हुसैन शाह ने इजाफी नोट में लिखा, शहरियों के बुनियादी हुकूक और अवामी सहूलियात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पार्कों, खेल के मैदान, ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ, साहिल और दीगर अवामी मुकामात को गैर कानूनी कब्ज़ों और तब्दीलियों से महफूज रखा जाए। माहिर कानून आबिद जुबैरी ने प्लॉट वापस नस्ला टावर के मालिक को देने का मुतालबा किया। प्लॉट जो था वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की एख्तियार में दे दिया गया, तो अब ये उस मालिक को वापस मिलना चाहिए। जब तक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी जाए, फेडरल गवर्नमेंट को मिलकर बिल्डिंग बना के उनको देना चाहिए। वफाकी आईनी अदालत के फैसले के बाद मुतासिरीन नस्ला टावर पहुँच रहे हैं, जिन्हें एक बार फिर अपने फ्लैट वापस मिलने की उम्मीद हो चली है। नस्ला टावर में 44 फ्लैट थे, जिसमें सैकड़ों अफराद रिहाइश पजीर थे।
متاثرین نے آئینی عدالت کے فیصلے کے بعد نسلا ٹاور دوبارہ تعمیر کرنے کا مطالبہ کر دیا. کہتے ہیں 4 سال سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, معاوضہ تک نہیں دیا گیا, لالی پاپ دیا جا رہا ہے. ہمارے نقصان کا ازالہ کون کرے گا؟ 4 سال سے ہم لوگ سارے باہر بیٹھے ہیں صرف احساس میں کہ کوئی اچھی خبر آئے. یہ جو 4 سال ہم نے جو گزار دیے, یہ 4 سال ہمارے کون واپس کرے گا؟ ہماری ان تکلیفوں کا مداوع کون کرے گا؟ ہم نے فلیٹ خریدا تھا 2 سے 2.5 لاکھ کروڑ روپے میں, آج فلیٹ کی کیا قیمت ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں. فیصلے تھے 44 فلیٹ کا نہیں ہوا, 44 خاندان کا بیڑا غرق کیا. ابھی تک 4 سال ہو گئے, 5 سال ہو گئے, کسی نے کوئی معاوضہ نہیں دیا. 45 خاندانوں کے دلوں میں جان آ گئی. دوبارہ نسلا ٹاور اسی طریقے سے اور تعمیر ہونا چاہیے. صرف لالی پاپ دیا جا رہا ہے, مستقل لالی پاپ دیا جا رہا ہے. 4 سال بعد صرف نسلا ٹاور کیس کا فیصلہ ہی نہیں بدلا بلکہ متاثرین کے چہرے بھی بدل گئے. 2021 میں جوان اور توانا دکھائی دینے والے شخص کو انتظار نے بوڑھا کر دیا. ARY سے گفتگو میں کہا, ہمارے گھر اجڑ گئے, لوگ مر گئے, اب نسلا ٹاور گرانے کا فیصلہ غلط قرار دے دیا گیا. ہم لوگوں کو, ہماری فیملیوں کو, ہمارے لیے سیاہ ترین دن ہے. یہ بلڈنگ ٹوٹ گئی, ہمارے گھر ٹوٹ گئے, ہمارے گھر اجڑ گئے, آدمی مر گئے, آپ نے فیصلہ غلط کرا دیا. اوورسیز پاکستانی ہوں, اپنا سرمایہ لے کے اس ملک میں آیا تو اس کے سرمایہ کی کوئی قدر نہیں کی گئی. اس طریقے سے یہ فیصلہ کیا گیا. ایک جج کی, ایک سپریم کورٹ کی جج نے اپنی ذاتی حالات کے اوپر یہ فیصلہ کیا. کتنے خاندانوں کو تباہ کر دیا اس نے. اوورسیز پاکستانی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا سرمایہ لگانے پاکستان آئے. کیوں آئے اس طریقے سے کہ اپنا گھر بار لٹانے, اپنے پیسے لٹانے؟ یہ تو آپ نے ایسا کر دیا کہ بھائی ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے والی بات ہوگی. اس ٹائم پہ جب یہ فیصلہ کرنا تھا, ون کانسٹیٹیوشن جو اسلام آباد میں کھڑا ہے اس کے لیے الگ فیصلہ اور نسلا ٹاور کے لیے الگ فیصلہ. کون سے ملک میں ایسا انصاف ہوتا ہے؟ میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. سلمان اقبال صاحب کا, خاص طور پہ CEO ARY, ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ لاسٹ ٹائم بھی جب یہ معاملہ چل رہے تھے تو وہ بھی یہاں پہ آئے. جسٹس گلزار کہتے تھے انہیں پرانا کراچی چاہیے. انہوں نے کہا کہ اگر عمارتیں میزائل سے اڑانا ہے تو اڑا دو. چیئرمین آباد حسن بخشی نے نسلا ٹاور پر آئینی عدالت کا فیصلہ خوشائند قرار دے دیا. کہتے نسلا ٹاور کے متاثرین کو آج تک معاوضہ نہیں ملا. نسلا ٹاور کا پلاٹ بیچ کر اب متاثرین کو ادائیگیاں کی جائیں. لوگوں میں جو فیملیز نے سفر کیا, کچھ تو اللہ تعالیٰ سے جا ملی, ان کا انتقال ہو گیا. انتظار کر کر کے کہ ان کو کمپنسیشن دیا جائے. آج تک ان کو کمپنسیشن نہیں ملا. میں کورٹ میں ہوتا تھا جسٹس گلزار صاحب کی, ذرا بھی جوڈیشل پروسیس فالو نہیں کیا جاتا تھا. ان کے یہ الفاظ تھے کہ مجھے پرانا 1950s کا کراچی چاہیے اور ضرورت پڑے تو آپ میزائل لگا کے بلڈنگیں اڑا دو. سندھ حکومت نسلا ٹاور گرانے کے حق میں نہیں تھی. ہم سے زبردستی اور جبری طور پر عمارت زمین بوز کروائی گئی. صوبائی وزیر سعید غنی کا آئینی عدالت کے فیصلے پر رد عمل. کہا, دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کروڑوں کا انفراسٹرکچر زمین بوز کر دیا جائے. امید ہے آئندہ جج صاحبان ایسے فیصلے کرتے ہوئے سوچیں گے. آئینی عدالت نے ایک غلط فیصلے کو ریکال کیا. عدالت کے ایک فیصلے کے نتیجے میں اربوں روپے کا, کروڑ روپے کا بنا ہوا انفراسٹرکچر جو ہے اس کو کہہ دیا جائے اس کو ملبے کا ڈھیر بنا دو. حکومت سے بھی جبری طور پر اس کو ڈیمولش کروایا گیا. ہماری حکومت اس کے حق میں بالکل نہیں تھی ہم اس عمارت کو زمین بوز کریں. تمام اپروولس کے بعد بھی 5 سال 10 سال کے بعد کوئی ایک جج آئے گا اور اس عمارت کو توڑوا دے گا تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان بن جاتا ہے کہ شہری پھر کس سرکاری ڈاکومنٹ کے اوپر, کس سرکاری ادارے کے اوپر, کس حکومت کے اوپر وہ اعتماد کریں. امید ہے آئندہ عدالتیں اس قسم کے فیصلے کرتے ہوئے بہت سوچیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا, اسلامی جمہوریہ ایران نے مذاکرات جاری رکھنے کی درخواست کی. امریکہ نے ایران کو واضح بتا دیا کہ جنگ بندی ختم ہو چکی ہے. نیو یارک پوسٹ سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ میرا نام ایران کی ہٹ لسٹ میں شامل ہے, مجھے قتل کر دیا گیا تو اس سے متعلق میں نے ہدایات جاری کی ہیں, ہدایات دی ہیں, میرا قتل ہوا تو ایران پر غیر معمولی بمباری کی جائے. میرا نام کافی عرصے سے ایران کی ہٹ لسٹ میں موجود ہے. امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی کشیدگی کم اور جوہری مذاکرات کو دوبارہ شروع کرانے کے لیے قطر, پاکستان سمیت کئی علاقائی ممالک سرگرم ہیں. ایکزیوس کے مطابق قطر, پاکستان, ترکی, مصر اور سعودی عرب کے حکام نے گزشتہ روز امریکی اور ایرانی حکام سے متعدد رابطے کیے تاکہ صورتحال کو مزید کشیدہ ہونے سے روکا جا سکے, تکنیکی سطح کے مذاکرات کا نیا دور شروع کرنے پر اتفاق رائے پیدا کیا جا سکے. ایکزیوس کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیع سے فون پر بات کی.
کہا امریکہ کے حملے اور بیانات مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی ہیں۔ امریکہ ایران کے درمیان کشیدگی کے بعد نئی پیش رفت سامنے آ گئی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا نیا دور آئندہ ہفتے متوقع ہے۔ ایکزیوس نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ امریکہ ایران کے درمیان مذاکرات کا نیا دور سوئٹزرلینڈ میں ہونے کا امکان ہے۔ سفارتی حکام نے بتایا امریکہ ایران واضح ہے، اسلام آباد MOU پر واپس آنا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے خطے کی تازہ صورتحال پر سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق عباس اراغچی نے سعودی وزیر خارجہ سے خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور حالیہ پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ عباس اراغچی نے کہا کہ امریکہ اپنی مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کو یقینی بنائے اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے ذمہ دارانہ کردار ادا کرے۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو مشہد میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی تدفین حرم امام رضا کے احاطے میں کی گئی۔ نماز جنازہ ان کے بیٹے مصطفیٰ خامنائی نے پڑھائی۔ لاکھوں سوگوار انتقام کے نعرے لگاتے رہے۔ جلوس جنازہ ایران اور عراق کے 5 شہروں میں تعزیتی اجتماعات کے بعد مشہد پہنچایا گیا تھا۔ ARY نیوز کی ٹیم نے ناظرین کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر علی خامنائی مشہد میں روضہ امام رضا کے احاطے میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ ان کے بیٹے آیت اللہ سید مصطفیٰ خامنائی نے پڑھائی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ حرم امام رضا کے اطراف سوگواروں کا جمع غفیر تھا۔ لاکھوں افراد شہید رہبر معظم کو الوداع کہنے پہنچے۔ تدفین سے پہلے شہید رہبر کا جسد خاکی بڑے جلوس کی صورت میں کربلا میں حضرت امام حسین کے روضے پر پہنچایا گیا، جہاں شیخ عبد المہدی کربلائی نے لاکھوں سوگواروں کی موجودگی میں نماز جنازہ کی امامت کی۔ اس سے پہلے نجف میں بھی آیت اللہ علی خامنائی کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اللہ اکبر۔ تہران میں خصوصی تعزیتی اجتماع میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سمیت عالمی رہنما شریک ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہران سے مشہد تک ARY نیوز کی ٹیم اپنے ناظرین کو لمحہ بلمحہ باخبر رکھنے کے لیے جلوس جنازہ کے ساتھ رہی۔ ایران نے شہید علی خامنائی کی رہائش گاہ اور کمپاؤنڈ کی تباہی کی ویڈیو جاری کر دی۔ ویڈیو میں اسرائیلی اور امریکی حملوں کے بعد ہونے والی تباہی کو پہلی بار دکھایا گیا ہے۔ علی خامنائی کی تدفین کے موقع پر ویڈیو جاری کرنے کا مقصد اسرائیلی اور امریکی حملوں کے اثرات عوام کے سامنے لانا ہے۔ 35 سیکنڈ کی ویڈیو میں تہران میں واقع امام خمینی حسینیہ کے اندر تباہی دکھائی گئی ہے۔ عمارت کے مختلف حصے منہدم اور ملبہ بکھرا ہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں علی خامنائی اہم اجلاس کرتے اور عوام سے خطاب کرتے تھے۔ پاسداران انقلاب نے امریکہ اور اسرائیل سے آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کا انتقام لینے کا اعلان کر دیا۔ سربراہ IRGC بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی نے کہا رہبر معظم کے قتل کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ سپریم لیڈر کے قتل کا بدلہ امریکہ اور اسرائیل سے لیا جائے گا۔ مزاحمت کا پرچم ہرگز نہیں جھکایا جا سکتا۔ شہداء کے خون کا بدلہ اور ذمہ داروں سے حساب ضرور لیں گے۔ فیفا ورلڈ کپ کے موقع پر کراچی میں پہلی مرتبہ آل کراچی لائف بوائے فٹ بال چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا۔ ناک آؤٹ کی بنیاد پر منعقد ہونے والے چیمپئن شپ میں کراچی کی 32 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔ لائف بوائے فٹ بال چیمپئن شپ کے آرگنائزنگ سیکرٹری عثمان اقبال کہتے ہیں چیمپئن شپ میں شریک تمام ٹیموں کو فٹ بال کٹ فراہم کی گئی ہے، جس کا مقصد کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ فائنل کے موقع پر ڈیجیٹل اسکرین پر تماشائیوں کو میچ دکھایا جائے گا۔ فائنلسٹ ٹیموں کو نقد انعامات دیے جائیں گے۔ لائف بوائے ایونٹ مینیجر شعیب نظامی کا کہنا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچنے والی 2 ٹیموں کی جرسیاں چیمپئن شپ کی فائنل ٹیموں میں تقسیم کی جائیں گی اور وہ وہی جرسیاں پہن کر فائنل کھیلیں گی۔ اسلام آباد میں غیر ملکی خاتون پر خواتین پولیس اہلکاروں کا مبینہ تشدد۔ سوشل میڈیا پر زیر گردش غیر ملکی خاتون کی ویڈیو پر
SSP ऑपरेशंस का नोटिस SDPO कोस्तार को इंक्वायरी की हिदायत कर दी। तर्जुमान पुलिस ने बताया इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मामला सिविल नौयत का लगता है। अफहम तफहीम से मसला हल करने की कोशिश की जाएगी। गैर मुल्की खातून के शोर और पुलिस पर इल्ज़ामात की वीडियो सामने आई थी, जिसमें गैर मुल्की खातून ने इल्ज़ाम लगाया था कि खवातीन पुलिस एहलकारों ने थाना कोस्तार में तशद्दुद का निशाना बनाया। गैर मुल्की खातून ने लेन देन मामले पर पुलिस को खुद सेक्टर F6 बुलाया था। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।